تھینک یو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میم. سب سے پہلے میں آپ سے بلوچستان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ اسٹیٹ جو اللیجیٹمیسی کا جو کرائسس ہے اس کا کیوں شکار ہے, اس کی کیا تاریخ ہے؟ کیونکہ لوگوں کو اول تو پاکستان میں جمہوریت کی جو کمزوریاں ہیں وہ بلوچستان تک آ جاتی ہیں, بلکہ زیادہ ہی ہیں وہاں پر. تو ایک تو اسٹیٹ نے وہاں پر جمہوریت کو اس کی جڑ نہیں پکڑنے دی, تو لوگ اور مطلب ان کے جو حقوق ہیں ان کو وہ حقوق بھی نہیں ملے, بیسک چیزیں نہیں ان کو دی گئیں جو باقی صوبوں میں ہیں. سو ایلینیشن تو ہے, تو جب ایلینیشن ہو تو پھر اللیجیٹمیسی بھی ہوتی ہے. اور کیونکہ یہ اب آج کل کیونکہ بلوچستان کے جو ریسورسز ہیں کافی زیادہ ہیں, تو وہ بلوچ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, ان کو اپنا حق نہیں مل رہا. گوادر کا قصہ ہے وہ الگ ہے. سو مطلب یہ سب یہ آل آف دس ہیز پکڈ اپ, کیونکہ پہلے تو سرداروں کے ساتھ کام کرتے تھے, سردار بھی ایلینیٹ ہو گئے, جو عوام ہے وہ الگ ایلینیٹ ہو گئی ہوئی ہے. سردار تو ابھی بھی ہیں, ہاں, مگر سردار اب ان کے ساتھ نہیں ہے. کئی ایک دو ہیں جو ابھی بھی مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بات بن جائے, مگر یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے یہ. تو یہ کوئی ایک دن سے یہ نہیں بنا, مگر اب زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے. یہ تو اصل بات ہے کہ معاملہ بہت زیادہ اس کو سلجھانے کی بہت ضرورت ہے. تو مہرنگ بلوچ نے جس طرح لوگوں کو موبلائز کیا ہے, ویئر ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ؟ I don't know. I mean, certainly she succeeded. بلوچستان میں تو سکسیڈ کیا ہے, مگر پنجاب میں بھی آئی ہیں, ان کو وہاں پر کافی اچھا ان کو ریسیپشن دیا گیا تھا. مگر جہاں تک میں آج کل سن رہی ہوں, کیونکہ یہ جو حملے ہوئے ہیں بلوچستان میں اور پنجابی مارے گئے ہیں, لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ بہرنگ بلوچ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا. بات نہیں کیجیے. تو صحیح ہے, کیونکہ وہ بلوچوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں, وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تو نہیں ہیں. تو جو لوگ چاہ رہے ہیں وہ ان کو نہیں مل رہا. تو اب کہاں تک یہ بات جاتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا, مگر صحیح ہے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہو گیا ہے, بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو صرف طاقت کے زور سے یہ نہیں ہوگا, اس کو سیاسی طریقے سے سلجھانا پڑے گا. آپ نے ایک جگہ کہا کہ ہسٹری کے اندر انیویٹیبلٹیز نہیں ہوتی ہیں, تو اگر ہسٹری کے اندر انیویٹیبلٹیز نہیں ہوتی تو پاکستان کا بنانا اتنا ضروری کیوں تھا؟ انیویٹیبلٹی کی کیوں, کیا آپ کیا, میں سمجھی نہیں. تو آپ کہتے ہیں پاکستان انیویٹیبل تھا؟ نہیں, میں تو مطلب یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. انیویٹیبلٹی کی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ ہیومن رسپانسبلٹی کو نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ تو پہلے سے چیز ہونی تھی کوئی. تو جب کوئی چیز انیویٹیبل ہو تو پھر اس کو پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے, اس تو ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ہے کہ پاکستان کا بننا اس لیے تھا کیونکہ انگریز جا رہے تھے, اور کانگریس پارٹی جو تھی وہ سب ایریاز کو ریپرزینٹ نہیں کرتی تھی. پنجاب اور بنگال میں سب سے زیادہ کمزور تھی, تو وہاں پہ پھر مسلم لیگ نے زور پکڑا, اور پھر پاکستان اسی وجہ سے بنا. پنجاب کے بغیر تو اور بنگال کے بغیر تو کبھی بھی نہ بنتا. ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن یا ایون اس سے پہلے جس ٹائم پاکستان موومنٹ چل رہی تھی, تو آؤٹ سائڈ فیکٹرز کیا تھے فار ایگزامپل جو کہ پاکستان کے بنانے کے؟ ورلڈ وار ٹو کے جو امپیریٹیوز تھے اس میں قائد اعظم کو فائدے بھی ہوئے, نقصان بھی بعد میں ہوئے. فائدہ یہ ہوا کہ کانگریس جب ورلڈ وار ٹو چھڑی تو کانگریس نے تو اپنے ان کے جو ڈیمانڈز تھے انہوں نے جو پیش کیے, تو وہ انگریز تو وہ نہیں ماننے کے لیے تیار تھے. تو انگریزوں کو ضرورت تھی کہ کوئی کاؤنٹر ہو ان کے لیے, تو انہوں نے پھر جناح صاحب کو استعمال کیا. تو اس لحاظ سے ورلڈ وار ٹو میں کافی, ایون دو 36-37 الیکشنز میں مسلم لیگ نے اتنا اچھا, بہت ہی بلکہ برا ان کا پرفارمنس تھا, پھر بھی وار نے آ کے ہیلپ کیا کافی. اس کے بعد پاکستان کے بننے کا یہی تھا کہ جب وار ختم ہوئی تو بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ انگریز اگر کوٹ ان کوٹ جیتیں گے تو پھر رہنے کی کوشش کریں گے, مگر جیت تو خیر گئے تھینکس ٹو امریکہ, مگر اتنا ڈرین ہو گیا فائنینشلی کہ وہ وہاں پہ رہ نہیں سکے. سو اس لحاظ سے بھی پاکستان کو بننا پڑا. یہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ 200 سال سے زیادہ کے بعد انگریز جا رہا تھا, اس کا بہت اس میں رول تھا پاکستان بننے کا. کیونکہ انڈیا میں تو آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں ریجنل, اور کبھی ختم ہی نہیں ہوئے, مگر پارٹیشن نہیں ہوتی. تو اس میں پارٹیشن ہونے کا انگریزوں کی
واپسی جو تھی اس میں بہت بڑا رول تھا. آپ نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر جناح نہ ہوتے تو جناح بنانا پڑتا. What وہ do you اس mean لیے by وہ that? اس لیے کہا تھا کہ مسلمان جو تھے ریجنل پالیٹکس میں انوالو تھے اپنے اپنے محدود ایریاز میں. Local politics. ہاں تو مطلب کیٹیگری تو آل انڈیا کیٹیگری تھی نا, مگر کوئی ریپرزینٹ نہیں کرتا تھا اس کو. ٹھیک ہے. تو جو کیٹیگری تھی آل انڈیا کیٹیگری آف مسلمز ایز اے پولیٹیکل کیٹیگری, اٹ واز ڈیوائڈیڈ بائی پروونشل allegiances, provincial politics. تو کوئی بھی ایسا لیڈر کسی کو لانا پڑتا جو یہ کیٹیگری کو ریپرزینٹ کر سکتا. You wrote the book Partisans of Allah. آپ نے بک لکھی, آپ نے کہا کہ I wanted to understand جہاد and ایمان. آپ نے کیا انڈرسٹینڈ کیا جہاد کے بارے میں؟ دیکھیے میں نے سب سے پہلے تو ایک کتاب لکھی تھی سیلف اینڈ سوورینٹی, جس میں میں نے ڈسٹنکشن کیا تھا ایٹ این اینالیٹیکل لیول بٹوین ریلیجن ایز آئیڈینٹی اینڈ ریلیجن ایز فیتھ. کتاب تو لکھ لی تو اس کے بعد مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ زیادہ تر آئیڈینٹی کے بارے میں لکھا ہے, ایمان کے بارے میں نہیں لکھا. مگر جب میں نے اور جستجو کی ایمان کے بارے میں سوچنے کی تو آئی ریئلائزڈ کہ ایمان کا اور جہاد کا بہت گہرا تعلق ہے, کہ جہاد ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایمان اگر آپ قرآن بھی دیکھ لیں تو جب بھی جہاد کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی ایمان کا بھی ذکر آتا ہے. تو خیر میں نے کتاب تو خیر لکھ دی. اس کے بعد بھی مجھے پتا تھا کہ میں نے ایمان کا میں اتنا زیادہ سمجھ نہیں سکی. اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ ایمان جو ہے ایک انڈیویجول لیول پر ہی انسان سمجھ سکتا ہے. جب جیسے آپ کلیکٹیو لیول پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کی آئیڈینٹی کا ایشو بن جاتا ہے. تو اسی لیے میری نئی کتاب جو ہے مسلم انلائٹنڈ تھاٹ, اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ مذہب کیسے بدلتا ہے. آئی مین ریلیجن, دا کیٹیگری آف ریلیجن آفٹر 1857, کیونکہ پھر ایک سینسس کیٹیگری بن جاتی ہے مسلمانوں کی آئیڈینٹی. بٹ اٹ از ناٹ اباؤٹ فیتھ. یو کانٹ لک ایٹ کہ بٹ یہاں پہ پنجاب میں 56% مسلمان ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ ٹیل یو اباؤٹ واٹ دیئر فیتھ از. ٹھیک ہے. سو اس لیے ایمان کا تو میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ کافی مشکل کام ہے. وہ ایک انڈیویجول لیول پر ہی انسان سمجھ سکتا ہے, اور مطلب کسی سب کا ایمان الگ الگ ہوتا ہے, مگر ایمان ایک رشتہ ہے بٹوین دا بلیور اینڈ اللہ. سو یہ مشکل ہوتا ہے اس کو کیپچر کرنا. آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ لبرلزم کا جو آئیڈیا تھا یہ اٹ واز اسٹیبلش, اس کو بنایا اس وجہ سے گیا تھا کہ ٹو کیپ اسلام آؤٹ. یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ تو جوزف مسعد کا آرگیومنٹ ہے, جو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام ان لبرلزم, ویئر ہی آرگیو کرتے ہیں کہ یہ جو لبرلزم ہے وہ بنا ہی اسلام کے اپوزیشن میں ہے. یعنی کہ رادر دین آئی مین یہ کوشش کرنا کہ اسلام کو لبرلزم میں لے کر آئیں, یہ تو بنا ہی اس لیے تھا کہ اس کو ڈسٹنگوش کیا جائے. اور اسی لیے میں نے اپنی نئی کتاب میں یہی دکھایا ہے کہ مسلمانوں نے خود بھی آئی مین وہ ورڈ لبرل نہیں یوز کرتے, وہ تو کوئی اور ورڈ یوز کرتے ہیں. وہ روشن خیالی کے بارے میں بات کرتے ہیں, وسعت دماغی کی, کیونکہ لبرلزم میں تو ایکسکلوڈ ہی کیا گیا ہے. اور نہ صرف مسلمانوں کو, وہ تو مطلب ان دا کلونیل پیریڈ وہ تو سمجھتے کہ کوئی بھی لبرل, صرف وہی لبرل تھے. مگر لبرلزم کے جو کلیمز تھے اٹ نیور لیوڈ اپ ٹو اٹ, کیونکہ لبرلزم ٹاکس اباؤٹ فریڈم بٹ اٹ ڈینائڈ فریڈم ٹو دا کالونائزڈ. سو اس لحاظ سے لبرلزم میں بہت کانٹرڈکشنز ہیں, اور آج کل اپنے زمانے میں, آج کل کے زمانے میں تو اور بھی زیادہ سامنے آ گئی. Can we define liberalism for our own sake, giving the purview of Islam اس کے سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیے لبرلزم تو ایک ڈیفینیٹلی ایک کلونیل, آئی مین اٹس این آئیڈیالوجی, مگر آئی تھنک لبرالٹی as a quality is not a Western quote unquote idea. So I mean liberalism as an ideology, اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے جو لوگ اپنے آپ کو quote unquote Western سمجھتے ہیں, مگر میں نہیں سمجھتی کہ the quality of liberality is restricted to them, just as the quality of enlightenment can't just be restricted to the so-called West. Do you think that the idea of Pakistan بنانا, اس کو کرنا is failing given what we are seeing in Balochistan, given کہ چلو ایک 1971 کے اندر ہمارے سے وہ بھی چلا گیا بنگلہ دیش. لوگ کہتے ہیں کہ یار بنگلہ دیش جس ٹائم چلا گیا تو ہماری 2 نیشن تھیوری تو فیل ہو گئی, کیونکہ ہم نے جس مقصد کے بنایا تھا وہ مقصد تو پورا نہ ہوا کہ بھائی اسلام کے نام پہ بنایا سب کچھ. کئی ہمیں ایک مقصد تو نہیں تھا نا, بہت سارے مقصد تھے لوگوں کے جو سمجھتے ہیں کہ 47 میں جو بنایا ملک وہ ہمارا, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ملک نہیں ہے جو ہمیں چاہیے تھا. کتنے شاعروں نے لکھا کہ یہ آزادی, وہ آزادی تو نہیں ہے. پھر 71 میں بنگلہ دیش چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ بیڑا غرق ہو گیا. آج کل پاکستان کی چیلنجز رہتے ہیں,
مگر یہ جو چیلنجز ہیں یہ اتنی جلدی سالو نہیں ہونے والے. اس میں سب کا ہاتھ ہے, سب کا قصور ہے. سیکورٹائز اسٹیٹ ہے, اس کے بہت تاریخی وجوہات ہیں کیسے بنا ہندوستان کا, اس میں کیا رول رہا. ڈو یو تھنک دیٹ when ہمارے جو ادارے ہیں وہ جب سیکورٹی کی بات کرتے ہیں یا ویسے سیکورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈو یو تھنک دیٹ ہمارے ادارے جسٹیفائڈ ہیں ان دیئر فیئر آف انڈیا؟ Well, I mean, I won't put it so bluntly. I mean, India certainly doesn't wish Pakistan well. That's for sure. But یہ کہنا کہ وہ پاکستان کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے تو میری کتاب سول اسپوکسمین جس کا آپ نے پہلے مجھ سے سوال ایک دو کیے ہیں, اس میں تو یہی دکھایا ہے کہ انہوں نے خود دفاع کیا تھا کہ مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے, کیونکہ اگر مسلمان رہتے انڈیا میں یہ ایک ہی سے ہوتا, اگر کنفیڈرل ارینجمنٹ ہوتا تو پھر مسلمانوں کی طاقت زیادہ ہوتی. مگر بائی کریٹنگ پاکستان انہوں نے تو مسلم پرابلم کو مینیجبل کیا, تو وہ کیوں, وائی وڈ دے وانٹ ٹو ریکریٹ دا مسلم پرابلم. پاکستان کو کمزور تو دیکھنا چاہتے ہیں, مگر آئی تھنک ایک طرح سے ان کا بھی مایوپیا ہے کہ اتنا کمزور اگر کر دیں تو خدا نخواستہ اگر یہ نہ رہے تو پھر انڈیا کی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر کس کو بلیم کریں گے؟ ابھی تو پاکستان کو بلیم کر سکتے ہیں ہر چیز پہ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈی کالونائزیشن ہمیں چھوڑ کے نہیں گیا, ہماری بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, بالکل ہے. اس کی ٹاپ 3 پریکٹیکل مینیفیسٹیشنز کیا ہیں کہ آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, دس از کلونیل, یہ ہو رہا ہے, دس از سارا ایٹیٹیوڈ آپ کی پولیس سے لے کر آپ سیکورٹی ایپریٹس کو جو ہے آپ کا سارا ہے, اٹ از لارجلی اے کلونیل ایٹیٹیوڈ. آئی مین the police views شہریوں کو سسپیشسلی دیکھتے ہیں, تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ کلونیل ہی تھا نا. وہ جو پولیس انہوں نے بنائی تھی وہ تو پہلے وہ کانکویسٹ سے نکلا تھا نا. پولیس تو کیم آؤٹ آف دی آرمی. سو اگر آپ ڈفرینس, بہت سے لوگوں نے لکھا ہے, میرے اپنے شاگردوں نے, ایک شاگرد نے لکھی ہے پنجاب پولیس پہ, وچ از ڈفرنٹ فرام دا میٹروپولیٹن پولیس. تو وہ تو آرمڈ ہی نہیں ہوتے. تو یہ جو انہوں نے یہاں پہ بنایا ہے, تو مطلب ابھی تک 75 ایئر پلس کے بعد بھی ہماری جو پولیس ہے عوام کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. جب تک وہ نہیں بدلے گا ہم کلونیل ہی رہیں گے. تو کیا پارٹیشن کے بعد, پاکستان بننے کے بعد اس بات کی اٹیمپٹ نہیں ہوئی کہ اس چیز کو ریکٹیفائی کیا جائے؟ نہیں, دیکھیے جو طاقت میں آئے پھر انہوں نے پولیس کو استعمال کیا, کیونکہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے ملک چلانا. ٹھیک ہے. تو جو طاقت میں آئے انہوں نے وہی انسٹیٹیوشنز جو کلونیل ماسٹرز بنا گئے تھے انہیں کو استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے. اور یہ بڑا اس پہ یہ بڑا سنگین سort of ایشو ہے کہ کیوں ہوا. یہ انڈیا میں بھی ہوا. انڈیا والے بھی اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, بٹ انڈیا از آلسو موونگ ٹوورڈز authoritarianism, as I had said in my book Democracy and Authoritarianism many years ago. اب تو لوگ مانتے ہیں, پہلے نہیں مانتے تھے. اقبال کے آئیڈیا آف ٹیمپورلٹی کے بارے میں بتائیں. آپ نے اس کا کہا تھا کہ مجھے اقبال کا آئیڈیا آف ٹائم بہت پسند آیا. وہ تو بڑا پرانی مجھے پسند تھا, مگر اس نئی کتاب میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے اقبال's idea of time. I mean he distinguishes between serial time, clock time, and what he calls time as pure duration. So there's a big difference. Time is not just mechanical serial time. Pure duration means that you can, I mean, that a lot of the past inheres in the present, and how you relate to it depends on your attitude towards pure duration. So وہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ مطلب لیکچرز میں ہے جو انہوں نے لیے تھے ریکنسٹرکشن کے لیکچرز میں. میں بڑے سالوں سے مجھے انٹرسٹ تھا اس میں. تو اس کتاب میں, جو میری نئی کتاب ہے مسلم انلائٹن تھاٹ میں, میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے. پاکستان کے اندر لوگ اپنی آئیڈینٹی کو کوشچن کرتے ہیں کہ ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, اس کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں. دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو اچھا طرح پتہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے. آئیڈینٹی ایک نہیں ہوتی, بے شمار ہوتی ہیں, مگر کیونکہ اسٹیٹ کو اپنی آئیڈینٹی ڈیفائن کرنی پڑتی ہے اسپیسیفکلی, اسپیشلی آفٹر 47. So I think the confusion is really more at the state level than at the individual level. And it's because the individual is being asked کہ ایک آئیڈینٹی, آپ مسلمان ہیں, اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر پاکستانی کیسے ہیں آپ. So I think یہ ایشوز لوگوں کے لیے. Don't you think being a Muslim and being a Pakistani, they can go hand in hand? Of course they should go hand in hand. مگر when you say کہ اپنی primary identity بتاؤ, اور اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ بلوچ ہیں تو پھر
تو آپ کہیں کہ جی بلوچ آپ بلوچ آئیڈینٹی کو کیوں اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ نہیں، ایک اوور آرچنگ آئیڈینٹی آف اے مسلم اینڈ دین یو ہیو اے سب آئیڈینٹی اینڈ سب آئیڈینٹی. مگر so I think that the problem really is the narratives of the state. کیونکہ وہ جو narratives ہوتے ہیں وہ ذرا وہ کافی exclusionary ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. مگر آئی تھنک آئیڈینٹی، لوگوں کو اپنی ڈفرینٹ آئیڈینٹیز کو اپنانا چاہیے اور ان کے ساتھ آرام سے رہنا چاہیے. کوئی اس میں کوئی آئیڈینٹی کرائسس تو ایک دماغی ایشو ہے، کوئی ریالٹی میں نہیں. سو اسینشلی جب پاکستان بن رہا تھا یا پاکستان موومنٹ کی جو بیسس تھی فار ایگزامپل، وہ اسلامک آئیڈینٹی کی بیسس کے اوپر تھی. نہیں، it was a Muslim identity. Muslim identity کہ Muslims have a right. I mean, آپ کو جیسے میں نے کہا کہ Muslims were a political category in the colonial system. So قائد اعظم sought to represent that identity, but that identity was superimposed on regional identities as well, and sub-regional identities بھی تھیں. So مطلب ان کو سیاسی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ سیاسی لحاظ سے تو مسلمان کبھی بھی ایک پارٹی میں نہیں آئے until the final decade of the British Raj, کیونکہ وہ ریجنل پارٹیز رہیں، صوبائی پارٹیز رہیں. یہ تو قائد اعظم کی وجہ سے، اور کیونکہ انگریز جا رہے تھے اور مسلمانوں کو کا اتحاد ضروری تھا کہ یہ ہوا. اتحاد تو بہت مشکل ہے، مسلمانوں میں تو اتحاد بہت مشکل ہے، ابھی بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے دنیا میں، مسلمان ملک جو ہیں وہ اکٹھے تو نہیں ہیں. اب ہماری مسلم آئیڈینٹی اسلام سے آتی ہے، رائٹ؟ تو جب ہماری اسلام سے مسلم آئیڈینٹی آتی ہے جس کی بیسس پہ ہم نے ملک حاصل کیا، اب اگر وہ آئیڈینٹی ہماری ویک ہو رہی ہے، واٹ ڈز دیٹ ٹیل اس اباؤٹ اسلام؟ یہ کہاں پہ پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے؟ پرابلم تو آپ کے اپنے ساتھ ہے نا، اسلام کے ساتھ. تو اسلام از این انٹرپریٹیو کمیونٹی. آپ اس کو I mean what you make of Islam is up to you, and there is no one way of interpreting Islam. So کمزوری جہاں پہ آ رہی ہے it has to do، ایک تو دماغی ہے، سوچ کی، ہماری سوچ میں کمی ہے. دوسرا اتحاد نہیں ہے، اور جسٹس نہیں ہے. مطلب وہ بھی تو بہت ضروری ہے نا کہ جب انجسٹس ہو تو پھر لوگ کیسے خوش رہ سکتے ہیں. Since you have written about جہاد، میں اس پہ ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ I would ask you about this، کہ جو افغانستان کے اندر جو militant movement ہوئی during the 80s اینڈ جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں 2001 کے بعد، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ I mean they were fighting a war of liberation against the Soviets. وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ان کی مدد کی with American help. دنیا نے مدد کی ان کی. پاکستان became a front line state. So پاکستان کی مدد تو انہوں نے کی. پاکستان نے مدد تو کی، مگر افغان پہلے تو ان کی اندر تضاد بہت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہتے. تو یہی ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کافی ان کی مدد کی. 3 ملین پلس ریفیوجیز آئے، ان کو رکھا. مگر وہ ابھی تھرو آؤٹ دس پیریڈ پاکستان ان کو منوا نہیں سکا ڈیورینڈ لائن کے اوپر، طالبان کو. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ بات وہی رہی جو پہلے تھی. داؤد کے ساتھ جو لڑے تھے وہی. تو یعنی کہ پاکستان کی افغان پالیسی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی اس میں کتنی مطلب اس میں کوئی فائدہ تھا پاکستان کے لیے ان کو سپورٹ کرنے میں. ہاں، کیونکہ اب تو خود ہم سے لڑ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ، جن کو آپ نے مدد کی اور جن کو آپ نے سر پہ چڑھایا، اب وہ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو پھر کلیئرلی دیر از اے پرابلم. تو بات کافی کمپلیکس ہے افغانستان کے اندر، مگر یہی ہے کہ سمجھوتے کے ساتھ ہی کچھ ہوگا. اگر لڑنا ہے تو پھر تو یہ لڑتے ہی رہیں گے. ایک عمران خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی ہم؟ پہلے ان کا جو ٹائم پیریڈ گزرا، جو انہوں نے اسٹرگل کی، اور ابھی وہ جیل کے اندر ہیں، اور فیبرری 8 کا الیکشن، what kind of a force is he? Well, I mean, he's supposed to be very popular, but unfortunately, popularity, I mean, it's, it was stock exchange ko aap jante hain, stocks go up and stocks go down, and some stocks are illegal. So, inko to ab maqbuliyat to hai, magar qabuliyat nahi hai, jahan tak aapki security apparatus hai, aur matlab سب کو پتا ہے کہ یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے. تو عمران خان کے ساتھ تو یہی ہوا ہے کہ ان کو استعمال کیا گیا، انہوں نے بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، پھر وہ نہیں چلا. تو اب وہ جیل میں بیٹھے ہیں، اور جو جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو معاملہ تو بہت گمبھیر ہے، اتنا آسان نہیں ہے. مگر صرف ایک طرف قصور نہیں ہے، قصوروار بہت سے لوگ ہیں. مگر
It's unfortunate کہ اتنا مقبول لیڈر آپ کا اس کو جیل میں اس طرح رکھا ہوا ہے, مگر that is what power is, unfortunately. یہ تو پولیٹیکل راستہ روکنے والی بات ہے نا, پولیٹیکل پروسیس. نہیں, بٹ عمران کی سیاست کے ساتھ میں خاص متاثر نہیں ہوں. کیوں؟ دیکھیے, اگر آپ نے لڑنا ہے نا تو آپ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑتے. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر پاگل پنا ہے. اگر آپ نے لڑنا ہے تو اسٹیٹ کے ساتھ اس طرح لڑنا, پھر وہ آپ کو بھی جگہ پہ رکھیں گے. لیکن عمران خان نے تو فار ایگزامپل پولیٹیکل میتھڈ سے ہی وہ کر رہے تھے, انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے. نہیں تو اسٹیٹ تو ان کو مئی 9 کے بارے میں بات کرتی ہے, وہ ان کی وہ ہر دوسرے دن چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اسلام آباد کے اوپر, تو ایسے تو نہیں چلتا ہے نا. انفارچونیٹلی دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. یہ تو نیگوسیشن کے ساتھ ہی ہوگا. خیر اب تو ان کو unless the courts acquit him, ابھی تو ان کے اوپر انہوں نے لگا دیا ہے 14 سال کی سزا لگا دی. مگر افسوسناک ہے, یہ پاکستان کی سیاست کا ایک اور بہت ہی افسوسناک قصہ ہے. I have an argument اگر میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں کہ جو فار ایگزامپل اب یہ کوشچن یہ ہے کہ بھائی who is going to bell the cat, right? کس نے جو ہے کہتے ہیں کہ civilian supremacy کو اسٹیبلش کرنا ہے by pushing the You don't establish civilian supremacy by climbing on the back of the establishment. That's what Imran did. Imran couldn't have come into power without the establishment. ٹھیک ہے. So unfortunately وہ نہیں چلا ان کا. So I don't think Imran is the person to restore civilian supremacy. یہ تو پروسیس کے ساتھ ہی آئے گا, پروسیس کے ساتھ ہی آئے گی. ایک بندہ نہیں کر سکتا. اور عمران نے خود مدد کی ہے فوج کو طاقتور کرنے میں, unwittingly. تو پریویسلی بھی جب ہم پولیٹیشینز کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے بھی کیا, مگر آپ کا اسٹیٹ ہی ایسا ہے. اب the question is کہ کسی کو بھی قبول نہیں ہے یہ سچویشن, مگر اصلیت تو یہ ہے کہ آپ فوج بہت طاقتور ہے. آپ جو بھی کہہ لیں, اور اگر آپ نے ان کے ساتھ لڑنا ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے. اس طرح کے ہسٹوریکل پریسیڈنٹس موجود ہوں گے جہاں پہ, کیوں نہیں, آپ دیکھ لیجیے. I mean the most interesting one and for one to learn is Turkey. ہاں, اور جانساریز. And no, not Janissaries, ریپبلک کو بھی, پوسٹ ریپبلک بھی دیکھ لو. آپ دیکھ لیں کتنی دفعہ انٹروینشن ہوئی, کیسے انہوں نے کیا. Indonesia is even more interesting. انڈونیشیا میں تو چلے گئے ہیں واپس, بیرکس میں چلے گئے ہیں, ان کا ابھی بھی بہت رول ہے, مگر سویلین کنٹرول آ گیا ہے. تو یہ سویلین کنٹرول کوئی میجیکل فارمولا نہیں ہوتا, مدد کرنی پڑتی ہے اور انسان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ادھر میں جب کہا کہ میں متاثر نہیں ہوں عمران کی سیاست سے, عمران نے کبھی سیاسی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ تو بالکل غلط بات ہے. اگر آپ نے فوج کو بھیجنا ہے بیرکس میں لٹرلی, پھر تو یہ سیاستدانوں کو ہی کرنا کچھ پڑے گا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. Do you think that there's in maybe near future and distant future, like medium term کی اگر ہم بات کریں, given the historical precedents of like before World War I, Pakistan and India, they are going to like come to war with each other, maybe لڑیں گے. War تو مطلب, I mean I don't think Pakistan is in a position to fight a war or anybody who wants a war. اگر مسلط کی گئی تو پھر تو لڑنا پڑے گا. But I hope that will not come to pass. کشمیر کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ کشمیر دیکھیں اب بون آف کنٹینشن تو کشمیر ہی ہے اس وقت. ایک پاکستان بون آف کنٹینشن ایکچولی کشمیر تو سمبولک ہے نا, بون آف کنٹینشن تو پانی ہے. ہاں پانی بھی ہے, پانی کا مسئلہ زیادہ بڑا ہے کشمیر سے. تو اگر تو سہولت, پانی کا مسئلہ تو ہم نے حل نہیں کیا ٹریٹی سے. نہیں, وہ انڈیا نے کافی کچھ کر لیا ہے جو آپ نے نہیں کیا لاسٹ صرف 30-40 سال میں. تو وہ مشکل پیدا ہو گئی ہوئی ہے جو پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. مگر کون, I mean جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی جب نیگوشیٹ ہوئی تھی اس زمانے میں امریکہ پاکستان کا کے اوپر بہت نوازا تھا, مطلب ان کو ان کی مدد 50s میں, اور پھر وہ ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بہت مدد کی تھی. اب تو کسی کے پاس وقت نہیں ہے. سو یہ مسئلہ بہت پرابلمٹک ہے. مگر میرا خیال ہے کہ کشمیر کا اصل جو مسئلہ ہے ہمارے لیے وہ پانی کا ہے. پانی کا مسئلہ. Given the Trump administration, Pakistan, Trump administration has no interest in Pakistan. They have an interest in India, which is a big market. پاکستان میں آئی تھنک لیتھیم کے لیے شاید انٹرسٹڈ ہوں, افغانستان سے نکالنے کے لیے. نہیں, پاکستان میں بھی ہے. سو مطلب یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ختم ہو گیا ہے. وہ جو کولڈ وار کے زمانے میں پاکستان کی جو اہمیت تھی وہ اب نہیں رہی.
اور یہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے اچھا ہونا چاہیے, ہم اس کو استعمال کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں, اس کے لیے اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں, ٹیکسز پے کریں, کیونکہ مطلب سیلریڈ لوگوں کو ٹیکسز دے دے کے آپ نے ان کو دیوالیہ کر دیا, اور جو بڑھانے کی ضرورت ہے وہ نہیں کی گئی, مگر ہوپ فلی اس دفعہ ان کو سمجھ آ گئی ہے اور یہ کریں گے. تو آئی تھنک وہ زیادہ اہمیت وہ ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت کو مضبوط کرنا چاہیے. چائنا کے ساتھ جو یہ کر رہے تھے, کس کے ساتھ جی؟ چائنا کے ساتھ جو سی پیک کر رہے تھے ابھی, ہاں وہ اندرونی بھی آپ کے بڑے مسئلے رہے ہیں جس کی وجہ سے سی پیک کو بند کیا گیا ہے. جب سی پیک جب شروع ہوا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ جو سی پیک کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں فائدہ ہو رہا. تو مطلب یہ اندرونی جو آپ کے جو مسئلے ہیں یہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں, اور چائنا چاہتا تو ہے, اب چائنا چاہتا ہے کہ یہ جائے چلے آگے, مگر پاکستان کے فائنینشیل مسئلے بھی تو بہت زیادہ پیدا ہو گئے. Why do you think we are not learning our lessons? اس لیے کہ اگر آپ لیسنز لرن کر کے آپ ان کو کچھ کریں گے تو جو ہینڈ فل آف لوگ ہیں جو بہت پیسہ بنا رہے ہیں بائی کیپنگ تھنگز رانگ اور انکریکٹ, ان کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر ہم چیزوں کو سیدھا کر دیں, بہت سے لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں, تو جو لوگ ان چیزوں کو نہ صحیح ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا کیا بنے گا. تو وہ نہیں چاہتے کہ چیزیں صحیح ہوں. سو ان اے سینس ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے ہمارے ملک میں, ہندوستان میں اور امریکہ میں بھی آپ کہہ لیں, وہ نہیں چاہتے کہ چیزیں ٹھیک ہوں, کیونکہ اگر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. when I listen to you, جب میں آپ کو سنتا ہوں باقی انٹرویوز میں بھی, تو جب آپ بولتی ہیں پاکستان کے بارے میں, تو I get this idea, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ you have an emotional attachment to the idea of Pakistan. Of course I do. I've lived in the country. I've thought, I've سارا جو میں نے کام کیا پاکستان کے اوپر ہی کام کیا. I mean until اس کا کوئی prior وہ تھا یا یہ during work ایک چیز establish ہو گئی ہے, you know? Yeah, I mean, of course, I was born in Pakistan. I grew up in Pakistan. I had questions. تو سوال جو تھے میرے, میں نے سب سے پہلی کتاب کے سوال, اور ہر کتاب کے اوپر میرے سوال ہی تھے پاکستان کے بارے میں, تو میں نے وہ اس پہ کام کیا. کون سی فیوریٹ بک ہے آپ کی جو آپ like? It's very hard to say. I mean, obviously, Self and Sovereignty for the longest time was a favorite book, but I think my more recent book is probably the favorite at the moment. And other authors, kisi aur author ki aap kaun sa aapko book yaad hai? There's so many. I mean, I was just talking to a student earlier. I mean, Christopher Bailey, C.A. Bailey کی کتاب Empire and Information بہت میری favorite ہے. اور بے شمار کتابیں ہیں جو, اور ایک سڈنی منٹس کی کتاب ہے آن شوگر, یہ بہت اچھی کتاب ہے. He's an anthropologist, بہت اچھی کتاب. سو کتابیں تو بے شمار ہیں, میں پڑھتے بھی بہت زیادہ ہوں. Thank you, ma'am. Thank you میرے ساتھ بات کرنے کے لیے. Okay, all the best. I hope it's a bit random, but Yeah. you wanted it that way. Yeah. Okay, take care.